بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، خواتین، مائیں بہنیں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو اندازہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کیمپین میں بڑا مزاحمت ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ ان کو نہ کیمپین کرنے دی جا رہی ہے، نہ ان کو جلسے کرنے دیے جا رہے ہیں، نہ اس کی اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی بار بار ہمارے اوپر بھی اٹیمپٹس ہو رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے شاید ہم اس طرح کی کیمپین نہیں کر سکے، چونکہ ہمارا جو حلقہ ہے PK-42 اور NS-16 یہ زیادہ تر پہاڑی علاقے پہ مشتمل ہے، اور موسم سرما کی وجہ سے ہماری جو آبادیاں یہ مائیگریٹ کر جاتی ہیں شہروں کی طرف، تو وہاں پہ اس طرح کی اس وقت آبادی موجود نہیں ہے۔ تو میں بھی شاید اسی وجہ سے ان حلقوں کی طرف نہیں آ سکا، خاص طور سرکل بکوٹ کی طرف نہیں آ سکا ابھی تک۔ تو انشاءاللہ میں جلد ہی سرکل بکوٹ کی طرف آ رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں یونین کونسل میں کسی ایک حد تک میں وہاں حاضری دے سکوں۔ اور اسی طرح علی اصغر خان صاحب جو کہ NA کے امیدوار ہیں، وہ بھی شاید حلقے میں اس طرح ان کی وہ نہیں ہو رہی رسائی۔ تو ان سب مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے تحریک انصاف کے لوگوں سے استدعا کروں گا، ان سے درخواست کروں گا کہ یہ الیکشن ملک کا الیکشن ہے۔ یہ الیکشن نہ عمران خان کا ہے، نہ نذیر عباسی کا ہے، اور نہ ہی علی اصغر خان کا ہے، بلکہ یہ الیکشن جو ہے یہ خالصتاً اس ملک کا الیکشن ہے۔ اور اس الیکشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک کسی نظام کے تحت کسی حقیقی جمہوریت اور حقیقی جو آزادی ہے اس کی طرف جائے گا، یا پھر یہ انہی جو بدنما نظام ہے ہمارا، اور جو گپ اندھیرا ہے اس وقت، اور جو مایوسی ہے قوم کے اندر، یا اس کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو خوشحالی کی طرف، خود مختاری کی طرف، حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائیں، حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جائیں۔ تو آپ تمام پہ یہ فرض ہے، ایک تو جو لوگ علاقوں سے باہر ہیں، دوسری جگہ اس وقت رہ رہے ہیں، تو وہ اپنے یہ جو قیمتی قومی امانت ہے ووٹ، اس کے لیے وہ علاقوں میں جائیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا ٹرن آؤٹ کریں، اپنے ووٹ کا حفاظت کریں۔ کسی قسم کی کوئی غیر قانونی چیز، غیر آئینی چیز، اس کو آپ نے روکنا ہے قانونی طریقے سے، اور اپنے مینڈیٹ کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں جہاں تک بھی میں پہنچ سکا اس مقررہ وقت کے اندر، تو میں انشاءاللہ وہاں پہ حاضر ہوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ سب نے عمران خان بننا ہے، نذیر عباسی بننا ہے، علی اصغر خان بننا ہے، علی خان جدون بننا ہے، جہاں پہ بھی ہمارے امیدواران کھڑے ہیں، تو جو آدمی بھی اس حلقے میں جو بھی فائدہ اپنی پارٹی کے لیے دے سکتا ہے، تو اس کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کو کہنا چاہیے کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ناؤ اینڈ نیور۔ اگر ابھی نہیں ہوگا تو پھر ہم ایک طویل عرصے تک غلامی میں رہیں گے۔ آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو عوام ہے، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتی ہے، وہ سخت مایوسی میں گر چکے ہیں۔ اس وقت ان کو ریاست پہ اعتماد اور اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ یہ بڑی خطرناک باتیں ہوتی ہیں، شاید اس کو ابھی کوئی ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو محسوس نہیں کر رہے، اور وہ اس کو کچلنے کے لیے زور آزمائی کر رہے ہیں، جو کہ کبھی بھی کسی طور پہ بھی کسی ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ آج ریاست کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کے عوام، نادرن ایریا کے لوگ، اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بلوچستان کے اندر، حتیٰ کہ میرے خیال میں شاید ہی ملک کا کوئی حصہ ہو جو اس وقت ریاست پہ اعتماد یا بھروسہ کر رہا ہو۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس سے فیڈریشن کی سالمیت کو اور ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ اور اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس وقت فیڈریشن کی ضمانت ہیں۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگوں کو، ان ذمہ داران کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت پورے ملک کی عوام ایک ہی ان کے پاس جو امید ہے، اور ایک ہی امید کی طرف وہ جا رہے ہیں، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان۔ تو میرے خیال میں ایک فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ جمہوریت ہے، یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، اس میں پورے طریقے سے جو فیئر الیکشن ہونے چاہیے، تاکہ جو بھی یہ ملک کے عوام
فیصلہ کریں اس کے مطابق حکومت کا قیام ہونا چاہیے، نہ کہ آپ الیکشن کی بجائے سلیکشن کریں گے۔ یہ سلیکشن اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی فیڈریشن کے لیے بڑی نقصان دہ ہوگی، اور یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ ملک اکانومی طور پہ آپ کا پہلے سے کلیپس کر چکا ہے، اس کی کوئی بہت اچھی حالت نہیں ہے، مہنگائی انتہائی درجے کی پہنچ چکی ہے، غریب آدمی کا اس ملک میں زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ملک کو ایک سکون چاہیے، ایک امن چاہیے، نہ کہ ملک کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک کسی نئے انتشار کی طرف لے جائیں یا کوئی ایسے تنازع کی طرف لے جائیں جس سے ریاست اور عوام کے درمیان اور دوریاں پیدا ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اگر باتیں ہم کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو، اس ملک میں شانتی ہو، اس ملک کی جو اکانومی ہے وہ ترقی کرے، اس ملک کے عوام جو ہیں وہ خوشحال ہوں۔ یہ وہ چیزیں جن کے ہم لیے ہم بات کریں۔ کوئی غیر قانونی، غیر آئینی کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ وہ صرف قانون کی عملداری چاہتی ہے، وہ اداروں کی عزت چاہتی ہے جو ان کو حاصل اختیار ہیں آئین کے دیے ہوئے، اس کے اندر رہ کے وہ اپنے پیشہ ورانہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں اس کو ہم اپنا جو عوام ہے اپنا پیٹ کاٹ کے بھی ان کو ان کی صلاحیتوں میں اضافہ چاہے گی، ان کی عزت میں اضافہ چاہے گی، لیکن ہم سب کو اپنی اپنی ڈومین میں کام کرنا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو سیاستدان ہیں جو شاید چور دروازے سے جانا چاہتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ وہ اس ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ چور دروازوں سے جائے۔ اگر کوئی سیاستدان کسی ایک وقت میں اقتدار میں نہیں ہوتا تو یہ اس کی موت نہیں ہوتی کہ وہ مر جاتا ہے، اتنا بیتاب ہوتا ہے وہ اقتدار کی کرسی کی طرف، نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آج اگر فیصلہ ہوتا ہے اور میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کو اگر لوگ مسترد کرتے ہیں تو ہمیں خوش دلی سے اس شکست کو بھی تسلیم کرنا ہے، اور جن لوگوں کو مینڈیٹ ملتا ہے ہمیں ان کے ساتھ معاونت کرنی ہوگی، اور ایک پازیٹیو جو جمہوریت ہے اس کے اندر ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن یہ چور دروازوں نے اس ملک کو پہلے بھی اس کو تباہ کیا، انہی چور دروازوں نے اس ملک کو دو لخت کیا۔ خدا را اس باقی ماندہ ملک کو اور اس کی جو سالمیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سیاستدانوں کو بھی اس وقت ایک سیریس جو ہے اپنا رویہ وہ اپنانا چاہیے، ایک جمہوری رویہ اپنانا چاہیے، اور ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور فیصلے جمہوریت کے اور جمہور کے ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔